علی کو بیان کرو۔ میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا؟ لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں۔ جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا، دیوا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں۔ میں نے کہا وارث علی کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ۔ دیکھو میں ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہل بیت۔ آپ نے مجھے عنوان دیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے۔ لیکن اب آپ جلدی جلدی سن لیں زندہ دلی کے ساتھ۔ جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا بستر پہ جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر سننا ہی فضائل اہل بیت ہے تو مجھ سے سن لیں آپ، لیکن خیرات زہرا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے وارث دیوا کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔ میں نے کہا اور آگے بتا دوں تجھے، اسی وارث دیوا جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی کے تاجدار جو ہیں، اللہ اکبر، ان کی ولایت جو ہندوستان میں مسلم ہے، وہ مسئولی والی کے وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے علی باپ۔ اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے، باپ علی۔ اور وہ شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ مہریرہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے؟ میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے، باپ علی اس کا ہی باپ ہے۔ لیکن ذرا جلدی جلدی چلوں، اتنی دور دور سے نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ایک نام ہندوستان میں سنا ہے، میں نے کہا ہندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے، اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے۔ تو کہا ہاں، وہ کلیر میں آرام کر رہا ہے، اسے صابر کلیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا علی اس کا بھی، اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ آج میرے مقدس میں ایک نام سنا ہے جو انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگر میں سمیٹ لیتا ہے۔ آج تک سائنسدانوں کی عقلیں حیران ہے کہ انا ساگر گھاگر میں کیسے آیا۔ میں نے کہا تو معین الدین پر حیران ہے، علی اس کا بھی۔ ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت کا اجمیر سے میں چلو بغداد، ایک ایسا ولی ہے بغداد میں، ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو لگ۔ جلدی جلدی سے سنیں اور توجہ کریں، ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشد کی۔ وہ عبد القادر جیلانی جس کے آنگن میں ابدال جھاڑو، قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ، اپنا کاندھا معراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے ہیں مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے۔ جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی، جو چوروں کو ولی بناتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی، جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی جو
قسم جو بھوکے رہے توجہ کرنا، میرے علی کی شان مجھ سے سن لو، زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی، اور صدائے بازگشت بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ٹکراتی رہے گی۔ سن لو کسی بغداد کے فقیر سے سن لو، فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو، آتے جاتے خطبہ رہیں گے۔ آج تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں، اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے، وہ عبدالقادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے، اور بریلی کا تاجدار کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، کعبہ جس کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ کون ہے؟ عبدالقادر جیلانی۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تو لوگوں نے کہا عبدالقادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا علی اس کا بھی۔ نعرے تکبیر، یہی تو نعرے رسالت، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔